السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بک ہم کریں مقائد الشیطان۔ اگر آپ اس کا ٹائٹل پیج دیکھیں تو پورا نام اس کا آتا ہے کیف تنجو من مقائد الشیطان۔ ایک چیز دیکھیے گا، ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ہمارے ایک ایک مینر سے، ایک ایک ایکشن سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے ایکشنز ڈیفرنٹ ہونے چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی بھی قرآن مجید کو اس طرح آرگنائز طریقے سے نہیں پڑھا ہوتا۔ وہ کیسے ڈیفرنٹ ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی بک پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کوئی علم کی کتاب پڑھ رہے ہیں، نالج والی بک پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم اس کا پیج پلٹتے ہیں تو آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک ایک چیز جب ہم صحیح کرتے ہیں، بہت ویل مینرڈ ہو کے کرتے ہیں، کیونکہ ہم بیسٹ کلام پڑھ رہے ہیں نا، تو بیسٹ بک کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے مینرز کو بھی بیسٹ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس بک کا نام کیا ہے؟ کیف تنجو من مقائد الشیطان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم کس طرح سے اپنے آپ کو بچاؤ گے شیطان کی ٹرک سے۔ ہم اب ٹرکس پڑھ رہے ہیں تو ایک ٹرک پڑھیں گے اور اس کا سلوشن بھی پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پہلی ٹرک پڑھی تھی شیطان کی۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ ہمیں کفر کی طرف لے کر جاتا ہے اور شرک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ابھی ہم پیج نمبر 63 کو کھولیں گے۔ جس اسکالر نے یہ بک لکھی ہے وہ ہمیں پہلا سلوشن کیا دیتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہناک من یقول کیف انجو من وسواس الشیطان، کہ ایک شخص کہتا ہے جس کو شیطان کی ٹرکس پتہ چلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، کس بات سے؟ وسواس الشیطان، شیطان کے وسوسوں سے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ کہ شیطان آ کر ہمیں ایک آئیڈیا دیتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم جب بھی کوئی کام اچھا کرنے لگتے ہیں یا ہمیں کبھی غصہ آیا ہوا ہو، ہم سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہو اور ہمیں لگے کہ یہاں ہمیں سوری بول دینا چاہیے، ہم غلط کام کرنے لگے، اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ایک آئیڈیا دے دیتا ہے۔ تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ شیطان ہمیں یہ آئیڈیا دے رہا ہے؟ اور کیا ہے؟ وَمَقَائِدِهِ، اور اس کی ٹرکس سے۔ اور کیا ہے؟ وَحِيلَهِ، اور اس کی جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں، جو وہ طریقوں سے ہمیں غلط کام سکھاتا ہے۔ وَنُفُخِهِ، اور اس کی چالوں سے، اس کے طریقے ہیں، اس کے ٹولز ہیں جس سے وہ ہمیں ہر وقت اٹیک کرتا رہتا ہے۔ وَهُوَ لَا يَتْرُكُنِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، کیونکہ وہ تو ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ Now can you imagine، جب آپ جاگ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا انٹیلیجنس سسٹم جو ہے نا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ بچہ جاگ رہا ہے، یہ مسلم ہے، یہ ناظرہ قرآن مجید پڑھتا ہے، ہو نہیں صرف ناظرہ نہیں پڑھتا، یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ تو قرآن حفظ کر رہا ہے، یہ تو دنیا کا بیسٹ کام کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنے دینا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کنٹینیوسلی آپ کو مانیٹر کر رہا ہے کہ کہاں کہاں اپنی ٹرک سے، اپنے وسوسے سے، اپنے ٹول سے، اپنے جال سے اس نے آپ کو ٹریپ کرتے رہنا ہے غلط کاموں میں۔ اور صرف جاگتے ہوئے نہیں کرتا، سوتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ سوتے ہوئے کیسے کرتا ہے؟ خواب آتے ہیں ہمیں، جو بہت ڈرانے خواب آتے ہیں کہ ہماری اگر نیند نہیں صحیح ہوگی، نیند پوری نہیں ہوگی تو ہم اس میں بھی پرابلم میں رہیں گے۔ مطلب میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں تھکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی برا دوست ہو، کئی دفعہ فرینڈز بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا، ہم سے خود شرارت کرتے ہیں، ہمیں بھی شرارت کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی غلط کام کریں گے، اس کے بعد نہیں ہم کریں گے۔ لیکن
شیطان نے ہمیں نہیں چھوڑنا، یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. ساتھ وہ کہہ رہے ہیں بل ہوا یجری منی مجر الدم کما فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ تو یجری دوڑ رہا ہے، دمی خون کی طرح، جیسے بلڈ رن کرتا ہے ہماری باڈی میں، اس طرح سے وہ اتنا زیادہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیسے بہت سے کام کرتے ہیں، کون کون سے ہمارے ویک ایریاز ہیں، کہاں پر ہمیں غلط آئیڈیاز دینے ہیں، کہاں ہم سے گناہ کروانا ہے، کہاں ہم سے شرارت کروانی ہے، کون سی بات ہمیں سننے نہیں دینی ہے، کہ وہ تو خون کی طرح ہمارے اندر دوڑا ہے. اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چل رہی ہے. اور اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال خالد بن معدان ما من انسان، نہیں کوئی انسان، الا مگر، والشیطان، شیطان کیا کرتا ہے؟ متبطن، داخل ہو جاتا ہے، فقور ظہرہ، اس کی پشت پہ، پیچھے سے، ورٹیبری سے، یہ پیچھے سپائن ہوتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو شیطان سے بچ سکے، شیطان اس کی بیک سے سمجھے اندر داخل ہو جاتا ہے. لاون عنقہ علی عاتقہ، وہاں سے آ کر اس کی گردن سے پیچھے سے کندھوں پہ چڑھ کے اس کو پکڑ لیتا ہے. کبھی آپ کی اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ یا کزن، بہن بھائی کے ساتھ ہوئی ہے لڑائی؟ نے پہلے ویسے لڑائی کی اور پھر ایک نے نیچے گرایا دوسرے کو، وہ الٹا گرا اور اس کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، اب وہ اٹھ ہی نہیں سکتے آپ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیچھے سے داخل ہوتا ہے، گردن کو دبوچتا ہے، کندھے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، فاغر فاہ علی قلبی، وہاں سے اس کے دل کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی جو جو ہمارے امپورٹنٹ باڈی پارٹس ہیں وہ سب اس کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں، ہم وہ کریں. ہمیں ہماری ٹیچرز کہتے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن کیوں نہیں؟ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جو شیطان ہے نا، وہ سمجھیں یہاں پہ بیٹھ کے نا ہمارے بیک پہ، کندھوں پہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے. گیم کھیلتے ہیں نا تو اسکرین پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس ریموٹ سے آپ اس کو سارا وہ کرتے ہیں. اب یہ فائٹ کرے، اب یہاں پہ کوئی کیا چلے، گولی چلے، یہاں پہ وہ اس کو کک کرے، یہاں پہ وہ آگے بھاگے، یہاں پہ چھپ کے بیٹھ جائے. تو سمجھیں کہ ہمارا ریموٹ کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اب جب شیطان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول آ گیا تو وہ کہہ رہے کہ میں کیا کروں؟ شیطان تو بیٹھ بھی نہیں رہا، سو بھی نہیں رہا، نظر بھی نہیں آ رہا، ٹرکس بھی کر رہا ہے، بہت مشکل ہے. تو وہ جو ہے کنٹرولر اس کے ہاتھ میں آ گئے. اب میں کیا کروں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیف انجو والحال ھذا، اس حال میں میں کیا کروں؟ کہ پرابلم یہ ہے کہ اس نے پورے دن میں ون ٹائم نہیں میرے پاس آنا. فسوف یعاود اغوائی آلاف المرات، اس نے مجھے ایکسکیوزز دینے کے لیے، غلط کام کروانے کے لیے بار بار آنا ہے. کبھی کبھی ہمیں ٹیچر کہتی ہے نا بیٹا آپ نے اپنا یہ لیسن 7 ٹائمز ریوائز کرنا ہے، 10 ٹائمز ریوائز کرنا ہے. ہم 2 دفعہ ریوائز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یاد ہو گیا. گھر میں ماما کہہ دیں یا کلاس میں ٹیچر کہتے ہیں نہیں ابھی آپ کا کچا ہے، آپ کی اٹکن آ رہی ہے، دوبارہ پڑھیں. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے یاد ہے نا، میں نے دوبارہ نہیں پڑھنا. ہم شروع میں اتنے شوق سے کئی دفعہ حفظ کرنے آتے ہیں، لیکن جب بار 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 ریوائز کرنا پڑتا ہے تو ہم گھر والوں کو کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنا، بہت اسٹرکٹ ہیں یہ آگے سبق ہی نہیں دیتے. اچھا کبھی کبھی جب ہم روتے ہیں تو ہمارے جو امی ابو ہیں نا وہ بھی آ جاتے ہیں ٹیچر کے پاس، سنیں ان کو تھوڑا سبق دے دیں. کبھی کبھی ٹیچر کہتے ہیں کہ اف اللہ بچے اتنا تنگ کر رہے ہیں، پھر اتنی دیر ہم حفظ کرائیں گے، چلو ہم تھوڑا سبق دے دیتے ہیں. یعنی آپ سوچیں ہم صحیح کام کرتے ہوئے جتنا ہمیں کرنا چاہیے ہم تھک کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن شیطان وہ یہ نہیں کرتا، وہ بار بار آتا ہے، پھر آتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے. اگر 1 ٹرک فیلز
another trick. کچھ اور سوچو. یہ ہمیں کرنا چاہیے نا. اگر ہم سبق یاد کریں, اٹکن آ رہی ہے, ایک طرح سے نہیں یاد ہو رہا, تو ہم سوچیں اس کو کسی اور طریقے سے یاد کریں, اس کے لیے کوئی اور کام کریں. تو وہ کہتے ہیں فَكَيْفَ أَسْتَطِيعُ الْمُقَاوَمَةَ وَالصَّمُودَ أَمَامَ إِغْرَاءَاتِهِ وَتَزْيِينِهِ. وہ کہتے ہیں تو میرے اندر استطیع, استطاعت ہو, پاور ہو کہ میں کیا کروں, اس کا مقابلہ کروں. دوسرا وَالصَّمُودَ, یہ سواد سے ہے نا, سواد میم واو دال. پیسے سمجھے ایک بہت بڑی راک پڑی ہوئی ہے. کبھی آپ گئے ہیں مرگلا ہلز پہ, کبھی ٹریل پہ گئے. اگر چھوٹے چھوٹے پتھر ہو تو ہم اٹھا کر ان کو ادھر ادھر پھینک بھی دیتے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ کوئی بہت بڑی راک پڑی ہوئی ہو تو کیا وہ آپ زور لگائیں تو پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ نہیں ہٹتی. یہ جو اسکالر جنہوں نے یہ بک لکھی ہے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, میرے پاس کیا ہے, میں اس کا مقابلہ کیسے کروں. دوسرا وہ کیا پوچھ رہے ہیں, میں کیسے ایک اس بگ راک کی طرح بن جاؤں کہ اگر شیطان مجھے غلط کام سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو میں وہ کام نہ کروں. اس کو کہتے ہیں استقامت ہونا, کنسسٹنسی ہونا. راک نہیں نہ ہلتی. تو فرض کریں اگر شیطان آپ کے کان میں آ کے کوئی بات بولتا ہے, آپ کو دل میں وہ ایک ڈیزائر دیتا ہے, ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ کہتے ہیں نو سوری, ہم وہ کام نہیں کریں گے. ساتھ تیسری بات کیا ہے, اور اس کے جو دھوکے ہیں اور جن چیزوں کو وہ بیوٹیفل بناتا ہے, میں ان کاموں کو نہ کروں. تو اب ہمیں کیا کیا چاہیے؟ پہلی چیز کیا سیکھنی ہے کہ ہم نے جو مختلف ٹرکس ہیں شیطان کی, اس میں ہم نے اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور دوسرا ہم نے سیکھنا ہے کہ مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے اندر استقامت کیسے آئے گی, ہم وہ بگ راک کی طرح کیسے ہوں گے کہ شیطان ہمیں کہہ رہا ہے جیسے ہم کسی جگہ جاتے ہوئے بگ راک کو زور لگاتے ہیں, وہ ہلتی ہی نہیں اپنے راستے سے. تو ہم نے بھی ایک بگ راک بن جانا ہے. اب اس کا جواب کہاں ہے؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ, تو بے شک انسان, يَسْتَطِيعُ, استطاعت رکھتا ہے, أَن يَتَغَلَّبَ عَلَى الشَّيْطَانِ, کہ وہ شیطان پر غالب آ جائے. اب یہ جو اسکالر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈونٹ وری, ڈونٹ بی اسکیئرڈ آف شیطان. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں شیطان کو یہ سب باتیں کرنے کی اجازت دے دی ہے قیامت تک کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی پاور رکھی ہے, یستطیع, ایسی استطاعت رکھی ہے, ایسی پاور رکھی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے, یتغلب علی الشیطان, وہ شیطان کے اوپر غالب آ سکتا ہے. جیسے وہی لڑائی میں نا, کسی نے آپ کو نیچے گرایا اور آپ نے اپنے اندر پوری پاور پیدا کی اور آپ نے ایک جھٹکے میں اسے نیچے گرا دیا, اسے پیچھے کر دیا. ہم اس کو کیسے ہرا سکتے ہیں جب وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے؟ پہلا کام کیا ہے, بالایمان باللہ عز وجل. کس پر ایمان لانا ہے ہم نے سب سے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ پہ. اس کے بعد کیا آتا ہے, وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے, عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. کیوں؟ لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, nobody is like him. تیسری چیز وکثرت ذکر, ذکر کرنا ہے. اور ذکر کس طرح کرنا ہے؟ کثرت سے کرنا ہے, بہت زیادہ کرنا ہے. اگلی کام کیا ہے؟ وتلاوتی کتابی, یہ آ گیا فورتھ کام. نیکسٹ کام ومتابعتی رسولی صلی اللہ علیہ وسلم, فالو کرنا ہے, پیروی کرنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. نیکسٹ کام کیا آتا ہے؟ وفعل المامورات وترک المحرمات, اور جن کاموں کو کرنے کا کہا گیا ہے وہ کرنا ہے, اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ نمبر 6 ہے. اور پھر وَتَوْبَتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, نیکسٹ کام کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے. اور پھر اس سے بھی نیکسٹ کام ہے
ومحاسبۃ النفس علی کل صغیرۃ وکبیرۃ قبل الممات. ہم نے کیا کرنا ہے؟ محاسبہ کرنا ہے، چھوٹی باتوں پہ بھی بڑی باتوں پہ بھی، ٹل وی ڈائی. جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے یہ سارے کام کرتے رہنا ہے. یہ کام کرنے سے شیطان کی ٹرکس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. ایک ایک کر کے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. پہلی بات ہم نے کیا کرنی ہے؟ ایمان لانا ہے. ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں ہر وقت یہ فیل کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہیں. جیسے ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ وہ فلاں مارکیٹ میں فلاں شاپ میں آئس کریم ملتی ہے. ہم دل میں بلیو کرتے ہیں اس بات پہ، مجھے اتنے پیسے مل جائیں تو میں یہ کر سکتا ہوں. اگر میرے امی ابو خوش ہو گئے، میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے وہ خوش ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے پرمیشن مل جائے گی، میرا جو دل چاہے گا میں کر سکوں گا، مجھے پیسے مل جائیں گے، مجھے اسکرین ٹائم مل جائے گا. تو اسی طرح ہمیں ہر وقت اپنے اوپر یہ کام کرنا ہے، اپنے دل سے یہ پوچھتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا. میں کسی کو چیٹ کروں بھی تو کس کو پتہ چل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو. تو جو انسان یہ بلیو کرتا ہے، اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، تو پھر اس کو پاور ملتی ہے شیطان کے اگینسٹ. دوسرا کام، ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان نے ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہنا ہے، یہ کرو، ایسے کرو، یہ نہ بات مانو، یا غصہ کرو، کوئی بات نہیں، چیٹ کر لو، چھپ کے کر لو، لڑائی کر لو. عبادت کا مطلب یہ کہ ہم نے ہر اس ٹائم پہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے والا کام ہے ہم وہ کرنا شروع کرتے ہیں. بس دیٹس اٹ. اب شیطان کیا کرے گا؟ دیکھیں نا، شیطان نے آپ کو غصہ چڑھایا، آپ کو بہت غصہ آ گیا، بہن بھائیوں پہ آیا، اپنے کسی فرینڈ پہ آیا، ٹیچر پہ آیا، پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، غصہ آیا. ایک دم آپ نے اپنے آپ کو بتایا مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنا لیسن اچھی طرح یاد کرو، غلط کام نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چیٹ نہ کرو. جب ہم نے یہ کام کیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ شیطان ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تیسرا کام، ہم نے ذکر بہت زیادہ کرنا ہے. جب ہم فری ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. ہم کبھی سبحان اللہ پڑھ لیں، کبھی اللہ اکبر پڑھ لیں، کبھی کلمہ پڑھ لیں، کبھی درود شریف پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں. اتنی دعائیں، اتنی تسبیحات ہیں. ہر وقت تو ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور جب ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، امی ابو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اجازت دے دیں، دے دیں، اسکرین ٹائم، فون دے دیں، یہ لے دیں، مارکیٹ لے جائیں، آج نہیں جانا، آج یہ نہیں کھانا، آج یہ کھانا ہے. لیکن اگر ہم ایسی باتوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے، جس سے ہمارے امی ابو کو بھی غصہ آئے، ہمارے ٹیچرز کو بھی برا لگے، ہماری اپنے فرینڈ سے بھی لڑائی ہو جائے، اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان پاورفل نہیں ہو سکتا. اگلا کام، تلاوت قرآن جب ہم کرتے ہیں تو اس سے شیطان ویک ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ لوگ تو جتنے لوگ گھروں میں ہیں نا، ان سب سے زیادہ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو حفظ کرنا ہے، آپ نے اپنے ناظرہ کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو پریکٹس چاہیے، اس کے لیے آپ کو مشق کرنی ہے، ہر وقت دہرانا ہے کہ آپ کے کوئی بھی لحن جلی اور لحن خفی بھی نہ ہو. ہر وقت آپ اپنی تلاوت کر رہے ہیں اور اپنے مخارج کو امپروو کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، اگر میں آپ سے ایک کیلکولیشن کراؤں، اندازاً ایک آیت پورے دن میں آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 30 ٹائمز. ایک آیت کو آپ کم از کم 30 ٹائمز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کی اٹکن آ جائے تو 30 ٹائمز ویسے پڑھتے ہیں، اور پھر 15 ٹائمز بھی پڑھنی پڑ جاتی ہے مزید. آپ گھر جا کے اپنے امی ابو سے یا اور لوگ جو آپ کے گھر میں ہیں ان سے پوچھیے گا، آپ لوگ کیا ڈیلی ایک آیت 30 ٹائمز پڑھتے ہیں؟ اور 30 + 15 کتنا ہو گیا؟ 45. آپ جس سے بھی پوچھیں گے لوگ کہیں گے نہیں ہم تو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، یا چلیں 2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں.
کچھ لوگ اگر یاد کر رہے ہوتے ہیں ویسے ان کا دل چاہتا ہے نا، جیسے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اچھا چلو میں یہ آیتیں یاد کر لوں، یہ کتنی خوبصورت ہے، میں نماز میں ان کو اچھی طرح پڑھوں گی، تو میں بھی 7 ٹائمز پڑھ لیتی ہوں. لیکن جو حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ تو اتنی زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں. اور اگر آپ یہ پڑھتے ہوئے سوچیں کہ ایک تو میں اپنا سبق پڑھ رہا ہوں نا، پھر ایک ایک حرف پہ، لیٹر پہ مجھے کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ 10 نیکیاں. اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنے ہیپی ہو رہے ہیں. پھر یہ جو ہم نے بات کی کہ تلاوت کرنے سے شیطان کدھر جا رہا ہے؟ ہم سے دور ہو رہا ہے، ویک ہو رہا ہے. اگلی بات کیا ہم نے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے. کیسے فالو کرنا ہے؟ پورے دن میں ہر کام کو کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا تھا، یا ہمیں کیسے کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے ویسے کرنا ہے. پڑھنا کیسے ہے، قرآن مجید کو کھولنا کیسے ہے، اس کی تلاوت کیسے کرنی ہے، واش روم کیسے جانا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ٹیچر کے سامنے رسپیکٹ کیسے شو کرنی ہے، پیرنٹس کے سامنے رسپیکٹ کیسے شو کرنی ہے. غصہ آیا ہوا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا وہ کام کرنے. جب آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو شیطان ویک ہونا شروع ہو جائے گا، آپ پاورفل ہو جائیں گے. پھر ہر کام میں ہم نے کیا سوچنا ہے؟ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا نا وہ نہیں کرنا. اور ہم نے بار بار یہ نہیں پوچھنا، پوری لائف میں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کیوں کیوں، کیونکہ شیطان ہمیں بار بار کہے گا پوچھو. اور کبھی کبھی امی ابو کہیں گے بس بیٹا ہم نے بتا دیا نا، نہیں کر سکتے. نہیں، مجھے وجہ بتائیں کیوں. اگر ہم مان جائیں کہ بس نہیں کرنا اور اپنے آپ کو روک لیں تو ہم شیطان کو ویک کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ہر چیز میں کہیں گے اگر آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں گے کہ میں مانوں تو پھر میں کام نہیں چھوڑوں گا، تو ہمیں جب روکا جائے تو ہم نے بات ماننی ہے، اور جو ہمیں کام کرنے کو کہا جائے ہم نے ویسے کرنا ہے. شیطان ویک ہو جائے گا. پھر اگلا کام کیا ہے؟ توبہ. اب آپ دیکھیں اتنے سارے کام کر کے نا 1 2 3 4 5 6، پھر بھی ہم انسان ہیں نا، ہم سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے. تلاوت کرتے ہوئے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ہو سکتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو سکتی ہے، ذکر کرتے ہوئے ہو سکتی ہے. جب مسٹیک ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہنا کیا ہوا اگر میں نے کوئی غلطی کی، بس اب میں نے یہی کرنا ہے، I will do what I want to do. کئی بچے پتہ ہے جب غصے میں آ جاتے ہیں نا، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، اندر سے ان کی ایک آواز آتی ہے تم نے غلط کام کر دیا ہے، سوری بول دو، معافی مانگ لو. لیکن اس وقت ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جب میں بڑا ہو گیا نا میں پھر جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا، بس ایک دفعہ میں اس گھر سے نکل جاؤں. یہ ہم سے کون کہلوا رہا ہوتا ہے؟ شیطان. یہ شیطان ہم سے کہلوا رہا ہوتا ہے. ہمیں اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ تعالیٰ سوری مجھ سے غلطی ہوگی، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ میں نے شیطان کو پاورفل نہیں ہونے دینا، میں نے وہ کام کرنا ہے جس سے آپ خوش ہوں، شیطان ویک ہو جائے. اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ نفس کا محاسبہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے پر واچ رکھنا، ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا. ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو تو چیک کرتے ہیں نا. کبھی کبھی ہم کلاس میں کسی اور بچے کی شکایت لگاتے ہیں، ٹیچر یہ ہل رہا ہے، ٹیچر یہ چھیڑ ہے، ٹیچر یہ خراب کر رہا ہے، امی اس نے دیکھیں کیا کیا، امی ابو دیکھیں یہ نا شرارت کر رہا ہے. ہم دوسروں کی شکایتیں لگاتے ہیں. یہاں پہ محاسبہ نفس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تم بیٹھے کیسے ہوئے ہو، تم ہل کیوں رہے ہو اس وقت، کلاس میں تو ہلنا نہیں چاہیے، ٹیچر پڑھا رہی ہیں تو تمہارا دھیان ادھر ادھر کیوں ہے؟ فوکس کرو اپنے لیسن کے اوپر، قرآن کو صحیح طرح سے کھول کے بیٹھو. اس وقت کھانا کھانے کا ٹائم ہے، سب لوگ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تم کیوں جنگ کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ فوکس کرو جو کھانا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ہوتا ہے محاسبہ کرنا، کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی ڈیزائرز کو خود بتائیں، غلط کام نہیں کرنا، خود اپنے ٹیچر بن جائیں. جس دن آپ اپنے خود ٹیچر بن گئے، اب شیطان آپ کے نفس کو کہہ رہا ہے اس وقت نا شور ڈال دو گھر میں، کھانا نہیں کھانا، مجھے پیزا چاہیے، مجھے برگر چاہیے، مجھے یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میں نے نہیں یہ کرنا. تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟
ہم خود ہی اپنے آپ کو کہیں گے بالکل نہیں. آپ قرآن حفظ کریں، آپ جنک نہیں کھا سکتے، آپ غلط کام نہیں کر سکتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہیلدی فوڈ دیا ہے اس کو انجوائے کرنا ہے، ماما نے اتنی محنت سے بنایا ہے، سب گھر والے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چلو چلو بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اگر آپ اس پورے ویک میں یہ والے 8 ٹاسک لکھ لیں اپنے سامنے کہیں اور پورے دن میں اس کو پریکٹس کریں تو پتہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا حفظ بہت سٹرونگ ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہت سے غلط کاموں سے بچا لیں گے نا، اور شیطان کی پاور کم سے کم ہوگی. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ امی ابو سے ڈانٹ نہیں پڑی، ٹیچر بھی خوش ہیں، حفظ بھی اچھا ہو رہا ہے، اٹکن بھی نہیں آ رہی، رونا بھی نہیں آ رہا، غصہ بھی نہیں اتنا آ رہا. آپ کی اپنی لائف بیٹر ہونا شروع ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.